السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں DHR نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد خان۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اہل سنت والجماعت کراچی ڈویژن کے جنرل سیکرٹری علامہ تاج محمد حنفی صاحب۔ ایک دن میں ہم نے باپ بیٹے کا جنازہ بھی اٹھایا، باپ بیٹی کا جنازہ بھی اٹھایا، 2 بھائیوں کا جنازہ ہم نے اٹھایا اور 4 بھائیوں کا جنازہ ہم نے ایک ساتھ اٹھایا۔ 4 بھائیوں کو جو ہمارے کارکن تھے ایک ہی دن میں شہید کیا گیا کہ جس گھر سے جنازہ اٹھتا ہے انہی کو اندازہ ہوتا ہے وہ کیا منظر ہوتا ہے۔ ان کا رونا دیکھ کر سے یہ تمنا دل میں پیدا ہو گئی کہ یہ بچے جن کو آج ہم نے روتے ہوئے دیکھا ہے، کیا ہم ایسا کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں کہ ان کو ہم ہنستا ہوا بھی دیکھیں۔ وظائف دیں گے ان کو، چاہے ہمیں تن کے کپڑے بھی بیچنے پڑے یا گھر کے برتن بھی بیچنے پڑے، یہ ہم نے کرنا ہے۔ اس کی شادی کے موقع پر ان کے ساتھ تعاون ہوتا ہے، بیماری کے موقع پر ہم تعاون کرتے ہیں۔ آپ بھی جا کر دیکھیں گے بچے اس وقت کھیل رہے ہیں، وہ ہنستے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں تو اس سے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں DHR نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد خان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ایسے NGOز ہے کہ جو لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے، غربت کے حوالے سے، اور ایسی بہت ساری عالمی سطح پر تنظیمیں ہیں۔ پاکستان میں بالخصوص بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جو انسانیت کے لیے کام کرتی ہے۔ اسی حوالے سے پاکستان میں جب ٹارگٹ کلنگ عروج پر تھی اور بالخصوص کراچی کے اندر جب ہر بے گناہ شخص کو جو ہے قتل کیا جا رہا تھا، اور بالخصوص علماء طبقے کو جس انداز سے شہید کیا گیا، ایک ایک گھر سے 4 بھائیوں کے 2 بھائیوں کے جنازے اٹھے، یہاں تک کہ عید کے دوسرے دن بھی یہاں علماء اکرام کو شہید کیا گیا۔ اسی حوالے سے آج کا یہ دن ہر سال منایا جاتا ہے شہداء ڈے کے حوالے سے، اور یہاں کراچی میں جتنے بھی علماء اکرام تھے یا مذہبی طبقے کے جو لوگ تھے جن کے والدین کو شہید کیا گیا، ان کے یتیم بچوں کو یہاں پر بلا کر یہاں پاکستان کے معروف علماء اکرام ان کے ساتھ یہ دن گزارتے ہیں۔ تو آج کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے اہل سنت والجماعت کراچی ڈویژن کے جنرل سیکرٹری علامہ تاج محمد حنفی صاحب۔ سب سے پہلے آپ کو بہت بہت شکریہ آج کے مصروف ترین ٹائم میں جو ہے آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہاں پر ہر سال آپ یہ چیزیں کرتے ہیں، آخر اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ اس جو ہے نا آپ لوگوں نے اس کی ضرورت محسوس کی کہ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے تاکہ یہ پورا دن آپ بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں؟ سب سے پہلے میں DHR میڈیا ٹیم اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا موقف عوام کی عدالت میں رکھوں۔ یہ جو شہداء ڈے ہم مناتے ہیں، یہ سارے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تقریباً کوئی 9 سال سے ہم منا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ شروع ہوئی کسی دور میں۔ ایک دن میں اسی شہر کراچی میں 22 23 24 لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی۔ ہمارے بہت سارے کارکنوں کی بھی ٹارگٹ کلنگ ہوئی۔ جب پے در پہ ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی اور ایک دن میں ہم نے باپ بیٹے کا جنازہ بھی اٹھایا، باپ بیٹی کا جنازہ بھی اٹھایا، 2 بھائیوں کا جنازہ ہم نے اٹھایا اور 4 بھائیوں کا جنازہ ہم نے ایک ساتھ اٹھایا۔ اور یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں۔ محمود آباد میں 2 بھائی شہید ہوئے، ایک گھر سے ہم نے ان کا جنازہ اٹھایا۔ پھر اسی محمود آباد میں پھر 2 بھائی نوجوان تھے، ان کا جنازہ ہم نے اٹھایا، وہ شہید ہوئے۔ اور مولانا عبدالغفور ندیم اور اس کا بیٹا معاویہ، وہ ایک ہی ساتھ شہید کر دیے گئے، ان کا ہم نے جنازہ اٹھایا۔ ناظم آباد میں 4 بھائیوں کو جو ہمارے کارکن تھے ایک ہی دن میں شہید کیا گیا۔ جب یہ شہادتیں ہو رہی تھی ان دنوں میں ہم ان کے گھر جاتے تھے۔ جب گھر جاتے تھے تعزیت کے لیے، تسلی دینے کے لیے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ہم پوچھتے تھے کہ کتنے بچے ہیں۔ وہ بچے سامنے آ جاتے تھے، ایک شہید، ایک گھر ہمارے سامنے وہ بھی آیا کہ جس میں جب شہادتیں ہوئی اس گھر میں تقریباً 13 یتیم تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، وہ یتیم تھے۔
اور ظاہر بات ہے کہ جس گھر سے جنازہ اٹھتا ہے انہی کو اندازہ ہوتا ہے وہ کیا منظر ہوتا ہے. پھر وہاں والد کی جدائی پر اور بچوں پر اس کا جو اثر ہوتا ہے ظاہر بات ہے وہ بھی قابل بیان نہیں ہوتا. ان کا رونا دیکھ کر تو ظاہر بات ہے کہ ہم ضبط نہ کر سکے. اسی وقت سے یہ تمنا دل میں پیدا ہو گئی کہ یہ بچے جن کو آج ہم نے روتے ہوئے دیکھا ہے کیا ہم ایسا کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں کہ ان کو ہم ہنستا ہوا بھی دیکھیں. اس پر ہم نے غور کیا. دو چیزیں سامنے آئی. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر بات ہے گھر کا سرپرست چلا گیا اور اس مہنگائی کے دور میں اس نفسا نفسی کے دور میں ہم نے سوچا کہ اب ان بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا اور ان کے اخراجات کا کیا ہوگا. دوسری بات یہ تھی کہ کیا آج یہ غمگین ہیں کبھی ان کو ہم خوش بھی کر سکتے ہیں. آج رو رہے ہیں کیا ان کو کل ہم ہنستے ہوئے بھی دیکھ سکتے. اس پر ہماری کمیٹی بیٹھی. ہم نے غور کیا. ہمارے پاس فنڈ نہیں تھا, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, لیکن ہم بیٹھے اس پر تو ہم نے یہ طے کیا کہ اپنے شہداء کے گھرانوں کو ہم لوارث نہیں چھوڑیں گے. اس میں یہ بات بھی آئی کہ کیا کریں گے. ہم نے کہا ہم وظائف جاری کریں گے. سوال یہ پیدا ہوا کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, وظائف ہم کیسے دیں گے. تو ہمارے ایک ذمہ دار نے کہا کہ بھائی تہیہ کر لو کہ ہم یہ وظائف دیں گے ان کو, چاہے ہمیں تن کے کپڑے بھی بیچنے پڑے یا گھر کے برتن بھی بیچنے پڑے, یہ ہم نے کرنا ہے. حضرت فاروقی صاحب نے کہا اس پر آپ کام شروع کریں. آپ حیران ہوں گے اس وقت 5 گھروں میں 3-3 ہزار وظیفہ جاتا تھا. جب ہم نے اس پر کام کا آغاز کیا, ہم نے کارکنوں کو متحرک کیا, ہم نے اس پر محنت کیا, اللہ کے فضل سے آج ہم اپنے تمام شہداء کے گھروں میں 8,000 سے لے کر 25,000 تک وظائف مستقل بنیادوں پر ہر مہینے دے رہے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ حل ہو گیا. اور تعلیم کے اخراجات ہم الگ اٹھاتے ہیں. ان کی شادی کے موقع پر بچی کے جہیز کا اخراجات ہیں وہ بھی ہم اٹھاتے ہیں. اگر بچہ ہے تو اس کی شادی کے موقع پر ان کے ساتھ تعاون ہوتا ہے, بیماری کے موقع پر ہم تعاون کرتے ہیں. تو اب ایک مسئلہ رہ گیا تھا ان کو ہنستے ہوئے دیکھنا. اس کے لیے غور کرنے کے بعد ہم نے کہا دیکھو سال میں ایک دفعہ اپنے شہداء کے تمام ورثاء کو ہم ایک جگہ جمع کریں گے. جمع کرنے کے بعد پورا دن ہم ان کے ساتھ گزاریں گے. پورا دن بچوں کے ساتھ ہم یہاں رہتے ہیں اور اللہ کے فضل سے جو ہم نے ارادہ کیا تھا اللہ کی توفیق سے وہ ارادہ وہ کام ہو گیا ہے. ہم نے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے اور 9 سالوں سے اب ہم ان کو ہنستا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں. آپ بھی جا کر دیکھیں گے بچے اس وقت کھیل رہے ہیں, وہ ہنستے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں تو اس سے ہمیں بڑی خوشی ہوتی. تھینک یو. ناظرین یہ ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ تاج محمد حنفی صاحب جو کہ اس وقت یہاں شہداء ڈے کے حوالے سے یہاں موجود ہے, خود اس چیز کی نگرانی کر رہے ہیں. آپ ہمارے بیک سائڈ پر دیکھ رہے ہیں بچوں کے لیے کھلونے تحفے تحائف بھی یہاں پر موجود ہیں جو کہ ابھی کچھ دیر بعد جو ہے ان کو یہ تحائف یہاں کے جو علماء اکرام ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے دیں گے اور ان کی فیملیز بھی یہاں پر موجود ہے. ناظرین اس دن کے حوالے سے مزید بھی آپ کو بہت ساری چیزیں دکھائیں گے. مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے DHR نیوز.